بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا منگنی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بڑا اتھینٹک سا کویشچن ہے. کافی طالب علم پوچھتے ہیں ایسے، سر انگیجمنٹ کا کیا سسٹم ہے جس سے ہماری شادی ہونی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ انگیجمنٹ نہ کریں تو سر ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے یا نہیں بنے؟ آخر سسٹم کیا ہے؟ جو منگنی کرتے ہیں وہ حقیقت میں سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آفٹر دی 6 منتھ کے بعد جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، وہ لڑکی جس نے آج تک کسی لڑکے سے بات نہیں کی ہوتی، وہ لڑکا جس نے بھی شاید آج تک کسی سے پیار محبت کی باتیں نہیں کی ہوتی، وہ دونوں موبائل کے تھرو سے کنیکشن میں آ جاتے ہیں. پکچر شیئر کرنا، بات کیے بغیر سونا مت، حال چال پوچھنا یا کیئرنگ کرنا، اسی طرح جس طرح ہسبینڈ وائف کرتے ہیں، رائٹ، اس طرح کیئرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے. اور اچانک ماں باپ کی، دونوں کے ماں باپ کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوتی ہے کسی بات پہ، ضد بحث ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جہیز میں یہ لوں گا تو دوسرا کہتا ہے جہیز میں یہ نہیں دوں گا، فلانا یہ نہیں، تیرے پاس مکان نہیں، تیرے پاس کمرہ نہیں ہے لڑکی کو رکھنے کے لیے، فلانا. کسی بھی ذرا سی بات میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دھڑم، ختم. کیا لگتا ہے کیا ہوا؟ مذاق ہے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ مذاق ہے؟ ایک نشئی سے جب نشہ چھینو نا تو وہ تڑپتا ہے ایسے مچھلی کی طرح، ایسے بری عادت. ریئلٹی بیس حقیقت میں جس لڑکے کو ریئل میں لو ہوا ہوتا ہے نا کسی سے، وہ اس سے آپ اس سے جدا کر دو، وہ حقیقت میں تڑپے گا، رات کو روئے گا، کھانا پینا چھوڑے گا، اپنے آپ کو تباہ کر دے گا. آپ کہو گے نہیں یار مرد تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، ایک چھوڑے ایک چلے بھی گئے تو کیا ہو گیا، زندہ رہے گا؟ ارے زندہ نہیں رہے گا. ماں کی محبت ڈائیورٹ ہو چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی جگہ اس لڑکی کی محبت اس کے دل و دماغ پہ چھا چکی ہوتی ہے، کیونکہ ایک جسم کی خواہش، ایک دماغ کی سوچ اور ایک دل کی تڑپ وہ اس میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے. اور یہی بات حالت لڑکی کی ہوتی ہے. لیکن لڑکا جو سا ہے وہ اظہار کرتا ہے لڑائی سے، جھگڑے سے، لیکن لڑکی جو ہے وہ اظہار کرتی ہے خاموشی سے اور اپنی ناکامی کو دیکھتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسی عادت پڑتی ہے انہیں کیونکہ جو انہوں نے پہلے کبھی اپنائی نہیں تھی. مثال کے طور پر میں آپ کو زندگی میں پہلی باری سیب دیتا ہوں، آپ نے آج تک سیب کھایا نہیں، آپ پہلی باری سیب کا نام بڑا میٹھا یار، بڑا کمال ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ سے سیب چھین لیتا ہوں، کیسا لگے گا آپ کو کہ نہیں یہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا. ہاں جب سیب مل جائے گا آپ کو اور سیبوں کا پورا باغ مل جائے گا آپ کو اور آپ اس کے مالک ہوں گے تو آپ سیب نہیں کھائیں. یہ ریئلٹی ہے. یہی ریئلٹی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی، جو چیز آپ کو مل جاتی ہے نا اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک فلسفی ہے دنیا کی. کوئی گاڑی لے لیں، آپ گاڑی لینے کے بعد آپ کیا روزانہ گاڑی لے کے پھرتے رہیں گے؟ نہیں پھریں گے. سائیکل جب پہلی باری آپ خریدتے ہیں، آپ رات کو بھی سائیکل چلاتے ہو یار، ایک بار اسکول سے آ جائیں سائیکل چلانی ہے. اب میں کہوں نا چلاؤ نا سائیکل، چلاؤ نا، سائیکل کا شوق پورا نہیں، اب نہیں چلانی. کیوں؟ شوق بھر گیا. یہی لائف ہے بھائی. جانور ہو یا انسان ہو، انسان کا شوق بھر جاتا ہے اسے حاصل کرنے کے بعد. لیکن اس سے پہلے جو منگنی ٹوٹتی ہے، ان دونوں کی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا نہیں ہوتا. لڑکی کی گھر والے زبردستی کہیں رشتہ بھی کر دینا وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن لڑکی کا کہیں رشتہ کرنے لڑکی اس لڑکے کو فزیکلی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے اس لڑکے کا گھر تباہ ہوتا ہے جس کی اس سے پہلے منگنی نہیں ہوئی تھی. تو ماں باپ کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی بیٹی کا اگر کسی سے رابطہ کروا رہے ہیں جس سے اس نے منگنی کروا دی ہے تو بھائی دوسرے دن ہی نکاح کر دو تاکہ پکا کام رہے، رخصتی کر دو بات. یہ فون پہ رابطہ کروا دینا، اور یہ رابطہ کون کرواتی ہے پتہ ہے کون؟ اب میں کچھ بولوں گا نیچے کمنٹ کرو گے، پتہ نہیں کیسے. سگی ماں کراتی ہے. سگی ماں اپنی بیٹی کا لڑکے سے رابطہ کراتی ہے. تو یہ بات باپ کو پتہ ہوتی ہے. ماں چاہتی ہے کہ شادی سے پہلے یہ لڑکا اپنے ہینڈ اوور کر لے، بس شادی کے بعد تیری بات ہی مانے اور کسی کی بات نہ مانے. لڑکا بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا کیا بھائی کھڈے میں، ادھر سے ماں ادھر سے بیوی. تو میرے خیال سے منگنی جیسی چیز، انگیجمنٹ جیسی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ جتنے کی ہوئی ہے ٹوٹی ہے. اگر کسی کی نبھ بھی گئی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس جینے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے 6 مہینہ منگنی رہی ہے، دونوں نے جتنی باتیں کی 5 روپے گھنٹے پہ کہ ان کی شادی ہوگی، شادی کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھے، بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. لڑکی کو سب پتہ ہے لڑکے کے بارے میں، لڑکے کو سب پتہ ہے لڑکی کے بارے میں. ارے تھوڑا سسپینس کریٹ کرو یار. 6 سال لگ جائیں لڑکی کو یہ سوچنے میں کہ میرے میاں کو کون سا کلر پسند ہے، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. اور لڑکی کو جو ہے لڑکی کو ٹینشن لگی رہے، پتہ نہیں میری کس بات پہ غصہ ہوگی.
جب انگیجمنٹ کر کے باتیں جاتے کرا دیتے ہو تو دونوں ایک دوسرے پہ غصہ کر کے ساری سمجھ لیتے ہیں، انہیں پتا تھا اس کی کمزوری کون سی ہے، اسے پتا اس کی کمزوری کون سی ہے. پھر شادی کے فوراً بعد کیا ہوتی ہے، پنچایت، اور 6 مہینے کے سال کے اندر کیا ہوتی ہے، لو بھی طلاق. اور طلاق کون کراتا ہے؟ پھر برے کمنٹ کرو گے، سگے ماں باپ کراتے ہیں، سگے ماں باپ کراتے ہیں طلاق. لڑکا کبھی اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا، اور لڑکی کبھی اپنے میاں سے طلاق لینا نہیں چاہتی. لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ یہ دونوں ہی کام خراب کر دیتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا ماتھا ہے، ہمارا فلانا ہے، نہ مانا مانا چینا، پتہ نہیں کیا کچھ بول رہا ہے، دماغ خراب کر دیتے ہیں. اور کہ ماں باپ کو کیا گھر سے باہر نکال دیں؟ کس نے کہ گھر سے باہر نکال دیں؟ سیاست کبھی شطرنج نہیں کھیلی کیا؟ شطرنج سیکھ بیٹا، شطرنج. اگر گیم کو جیتنا ہے تو اپنے دماغ سے چلنا سیکھ، ہاتھ کی طاقت سے نہیں. وقت اور حالات کو بدلنا سیکھ اپنے طریقے سے، نہ کہ لوگوں کو فالو کر. تو نو انگیجمنٹ، نو ٹینشن، ڈائریکٹ نکاح کریں. دیکھتے رہیں چینل سب کا ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.